السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج بدھ ہے 10 جون 2026، جب شام کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظفر آباد سے بڑی افسوسناک خبر ہے، جہاں پاک فوج کا MH17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا۔ تو آزاد کشمیر میں حالات کیا ہیں؟ احتجاج کی جو کال ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، راولاکوٹ قافلے پہنچ رہے ہیں۔ راولاکوٹ کے CMH میں کیا ہوا؟ اور پھر انتہائی سینئر صحافی سہیل وڑائسا وہ یہ آج پیشن گوئی کیوں کر رہے ہیں کہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا؟ ان کے خیال میں بہت جلد حکومت اس کی رخصتی لکھی جا چکی ہے۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ یہ ہمارا دوسرا موضوع۔ افغانستان پر پاکستان نے دوبارہ حملے کیے ہیں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر افغان حکومت کیا کہتی ہے؟ یہ ہیں آج کے بنیادی اور اہم ترین موضوعات جن پہ آج آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ ایک ایسا واقعہ آپ کی توجہ میں لے کے آؤں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں نظام عدل، انصاف، قانون یہ سب کہاں کھڑا ہے، ردی کی ٹوکڑی بن چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ؟ سانحہ 250 سے زائد افراد زندہ جل گئے تھے۔ اس کے 2 مرکزی ملزم تھے، رحمان بھولا اور زبیر چریا۔ خبر یہ ہے کہ دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بری قرار دیا ہے، اس کے باوجود کہ JIT جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ تھی اور جو رینجرز کی رپورٹ تھی اور سندھ ہائی کورٹ تھا، ان 4 جگہوں میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ 2 مرکزی ملزم تھے۔ اس کے باوجود کہ طے ہوا کہ متحدہ نے بھتہ مانگا، اور اس کے باوجود کہ چشمدید گواہوں نے ان کو پہچانا۔ یہ ہے میرے ملک کا نظام انصاف۔ تو اس کے بعد یہ بدامنی، بے چینی، یہ افراتفری یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ عوام اگر غم و غصے کا اظہار نہ کریں، گالیاں نہ دیں تو کیا کریں؟ یہ کہانی میں آپ کو سناؤں گا۔ گو کہ جب بھی میں ایسے واقعات، کل میں نے آپ کو کوئٹہ کی کہانی سنائی تھی، ویورز نے دیکھنی پسند نہیں کی، کیونکہ آپ چاہتے ہیں بس سیاسی اتنے لکھتی باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کی جائیں۔ خیر، یہ مظفر آباد میں یہ جو MI17 ہیلی کاپٹر ہے پاک فوج کا، آرمی ایویشن کا، یہ آج دن کے وقت پرواز بھرنے کے دوران ہی کچھ دیر بعد اڑا ہے، اور پھر فنی خرابی کا یہ اس کو معاملہ پیش آیا اور یہ کریش کر گیا۔ میں اس کی کچھ لوگوں نے وہاں پہ اس کی فوٹیج بھی لی ہے جب یہ اڑا ہے۔ نیلم جو اسٹیڈیم ہے وہاں سے یہ اڑتا ہے۔ کارگو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، بیسیکلی میڈیم ٹوین ٹربائن والا، ٹروپ ٹرانسپورٹ کے لیے، کارگو ڈلیوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 30 سے 35 لوگ بھی آ سکتے ہیں، 4000 kg وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ روسی ساختہ ہے۔ کہہ رہے ہیں جی فنی تکنیکی خرابی ہے، اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقاتی بورڈ بن گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ۔ پھر وہ جو ایکسپریس ہائی وے ہے وہاں پہ ایک وین آپ نے دیکھی ہوگی، ٹویوٹا بڑی گاڑی، اس میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد، اس کو بھی حادثہ پیش آیا، وہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی فوٹیج دیکھی ہے، یہ دیکھیے، یہ CMH راولاکوٹ کی ایک فوٹیج ہے، یہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ جس طرح سے مظاہرین اندر آئے، توڑ پھوڑ، کچھ لوگ روک بھی انہیں رہے ہیں اور کچھ زخمی بھی یہاں لائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی متضاد چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لیکن پیرالل کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ پیرالل جو خبر ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ وہ کاش یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا جو میں آپ کو بات دکھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جناب میروائز عمر فاروق صاحب ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی کرتوت ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ پہل تو ہم یورپ بھر میں، برطانیہ بھر میں، اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے، جو بھارتی ہائی کمیشن ہوا کرتے دنیا بھر میں، اس کے سامنے کشمیر کا پاکستانی جھنڈا اٹھا کے احتجاج کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ کل پرسوں کی رپورٹس آپ دیکھ لیں برطانیہ کی اور یورپ کی۔ اور پھر میروائز عمر فاروق سے لے کے حریت کے تمام رہنما مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ جو تعلق واسطہ ان کا تھا اور ہے اور رہے گا، اس کی بات کیا کرتے تھے۔ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیپلی ڈسٹرب بائی دی نیوز کمنگ فرام اکراس دی LOC سے آگے، یعنی آزاد کشمیر کی بات کریں، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے۔ دا کلنگ آف مور دین اے ڈزن پروٹیسٹنگ سویلینز اینڈ پولیس پرسنل از ایکسٹریملی سیڈ۔ چاہے سویلین کی شہادتیں ہوئی ہیں، پولیس کی، اس میں مجھے بڑا دکھ ہے۔ دا گورنمنٹ دیئر شوڈ نو بیٹر دین ٹو یوز فورس ٹو ہینڈل پبلک گریوینسز اینڈ ڈیمانڈ ان دس مینر۔ حکومت کو علم ہونا چاہیے کہ عوامی جو جذبات ہیں، ان کی ڈیمانڈ، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ وین پیپل ٹیک ٹو دی اسٹریٹس ٹو ایکسپریس دیئر کنسرنس، اٹ از اے سگنل دیٹ دے سیک ٹو بی ہرڈ۔ جب لوگ احتجاج کرنے پہ مجبور ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں سنا جائے۔ It is the responsibility of those in authority to listen, engage and peacefully resolve the matter rather than allow it to escalate into violence.
आर्बिट्री अरेस्ट एंड लॉस ऑफ लाइफ। तफसील से उनका दुआ और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे बेटर सेंस प्रवेल करे, इस मामले को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए। हम भी आपसे ये कह के थक गए हैं कि मसला ना किसी को कलादम करार देने से हल होता है, ना गद्दार करार देने से होता है, ना मसला डंडा सोटा उठा के किसी CMH पे हमला करने से हल होता है, और ना धरने देने से हल होता है, और ना पाबंदियाँ लगाने से हल होता है। मसला उसी सूरत हल होता है जो मीर भाई साहब खुद फरमा रहे हैं कि अगर लोग एहतजाज पे मजबूर हुए हैं तो इसका एक ही हल होता है, उन्हें सुना जाए, उन्हें गले लगाया जाए, बात सुने, पूछें, हल निकाल के दें। ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी ये होती है। ताकत से मसले हल नहीं होते। इसीलिए BBC के मेरे सामने पड़ा है कश्मीर में क्या हालात है। रावलाट कोर्ट की ज़िले इंतज़ामिया BBC को बता रही है कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं, इस्तकबाल उनका हो रहा है। कई शहरों को उन्होंने जिक्र किया, कारोबारी मराकज़ और दीगर जगह बंद है। हुकूमत कहती है सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। उस पल्स को महसूस किया जाना चाहिए। अलबत्ता ये जो ख़बर थी कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, इसमें किसी किस्म की साजिश की कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि ये टेक ऑफ करते ही इसमें फ़नी ख़राबी वाक़या हुई और ये क्रैश कर गया। दिन भर ये परवाज़ें वहाँ करता रहा सर्वेलेंस के लिए, ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए और दीगर मामलात के ऊपर। तो ये एक बदकिस्मती का वाक़या है जो पेश आया। शोहदा और उनके अहले खाना के लिए दुआ है। अब मैं आ जाता हूँ आगे। जो सुहेल वड़ाई साहब ने बात कर रखी है, बड़ी अहम बात उन्होंने की है सुहेल वड़ाई साहब ने, इसके बावजूद कि यहाँ मैंने बल्दिया टाउन वाला वाक़या भी डिस्कस करना है। बल्दिया टाउन फैक्ट्री के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाने हैं। ये देखिए, ये वो बदकिस्मत फैक्ट्री थी जहाँ पे तबाही और बर्बरियत बर्पा हुई थी। अब ये जो वड़ाई साहब ने लिखा था कंपनी नहीं चलेगी, उनकी पेशन गोइयाँ हुकूमत के जाने के हवाले से पिछले 8-10 सालों में दुरुस्त साबित हुई। हुकूमती और ज़िम्मेदार हुकाम के करीब तरीन उन्हें तसव्वुर किया जाता है। आज का जो कॉलम उन्होंने लिखा है रोज़नामा जंग में, उसमें वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो सब अच्छा है हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन मैं भारी दिल के साथ ये लिख रहा हूँ कि उरूज के बाद जुलाई से इस हुकूमत का ज़वाल की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ये तज्ज़िया है मेरा, ख़बर नहीं है। और उन्होंने वजूहात बताई हैं कि पाकिस्तान में अमूमन हुकूमतें जो हैं वो यूजली 3 वजह से घर जाती हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा हो जाए, अदलिया के साथ फड्डा हो जाए, या आपस में इख्तलाफात हो जाएं। वो कहते हैं ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करती। अलबत्ता इस हुकूमत के जाने के पीछे 2 वजूहात हैं। वो क्या हैं? वो कहते हैं जी मईशत के जमूद को ये नहीं तोड़ सकी, उसको बेहतर नहीं कर सकी। बैनुल-अक़वामी हमायत और मकबूलियत के बावजूद मुआशी परवाज़ शुरू नहीं हो सकी। और उन्होंने कहा कि जो काउंटर नैरेटिव है वो भी पैदा नहीं कर सकी ये हुकूमत। एक माहिर मईशत का हवाला दिया वड़ाई साहब ने। उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद या तो हुकूमत को खुद को तब्दील करना पड़ेगा या फिर घर जाना पड़ेगा। इधर इट हैज़ टू चेंज और हैज़ टू गो होम। ग्रास रूट लेवल पर हुकूमत सियासी शनाख्त नहीं दे सकी। उसका सबसे बड़ा सबूत गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब है, जहाँ हुकूमत नून लीग की कामयाब नहीं हो सकी, पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे आई। उसका दूसरा सबूत आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को हैंडल करना है। उसका तीसरा सबूत पेट्रोल, गैस, अशियाए खुरनोश और बेरोज़गारी से जुड़े मामलात को हैंडल करना है। और आगे से वो कहते हैं वड़ाई साहब कि हुकूमत को ज़वाल तब आता है जब हुकूमती शजर सायादार ना रहे। अंग्रेज़ी अल्फाज में द यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नाउ ओवर। अफादियत ख़त्म हो चुकी। हुकूमती चिराग मज़ीद रोशनी फ़राहम ना कर सकें, आगे बढ़ने का विजन ना हो तो याद रखें ठहराव फिर मौत होता है और तहरुक में ज़िंदगी होती है। मौजूदा हुकूमत अफादियत इसलिए खो रही है कि ये ठहराव का शिकार है। इसका मुस्तकबिल का कोई बड़ा विजन नहीं है। जब बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही हो, तेल की कीमतें चढ़ रही हों, ना सरमायाकारी आ रही हो और ना कोई मनसूबाबंदी सामने आ रही हो, तो हवाएं रुख बदलने लगती हैं। हुकूमती चिरागों में रोशनी नहीं रही। बेजान लाशों को उठाकर कौन ज़्यादा देर चल सकता है। ये बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया। फिर आगे वो और भी लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किसी बैरूनी दौरे के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सहाफ़ियों के आज़ादाना सवालात का सामना करते हैं। यही हाल बेशतर वज़रा का है। अक्सर सहाफ़ियों के फ़ोन के जवाब नहीं देते। ये बड़ा सब ठीक कह रहे हैं। चंद एक वज़रा हैं जो दस्तरस में रहते हैं, बाकी तो महबूब तरीन कुछ सहाफ़ी उनके हाथ तशरीफ़ ले जाते हैं, मुकालमा करते हैं और निकल आते हैं। वो कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर ने ना तो कुछ सियासी जलसों से खिताब किया है, ना सियासी को फ़ैसला किया है, और उनकी काबीना और वो उस हद तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे स्टेल मेट है। और फिर उन्होंने लिखा कि माजी के कई साहबान इक़्तिदार की गर्दन में सरिये पड़े और फिर जब रूबा ज़वाल हुए तो ना उनकी इज़्ज़त रही और ना मुकाम। ये उनका खुलासा था जो बिल्कुल ठीक।
انہوں نے آج کے کالم میں اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بھی بیان کی ہے. پورے پاکستان میں ٹیکس تو آپ نے اکٹھا کیا، لیکن ان لوگوں سے جو ٹیکس دیتے ہیں 67 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا بلکہ ان سے لینے کی شرح بڑھا دی گئی. اتنی زیادہ مقبولیت کے باوجود جو دنیا بھر میں ہے، آپ اسے معاشی ٹیک آف میں استعمال نہیں کر سکے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک سینئر صحافی ہیں اشرف ملغم صاحب، انہوں نے خبر دی کہ کابینہ میں بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. ڈار صاحب کے حوالے سے بڑا ہم نے اعتراف کیا کہ پہلے بڑے متحرک تھے، ہمیں امریکہ والے فرنٹ پہ دن رات ایک ہی وہ دکھائی دیتے، لیکن کہتے ہیں 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حرکت میں، کوئی اور ان کی جگہ حرکت میں ہے، وہی اور جو مختلف دورے کر رہے ہیں. پھر خبر میں نے یہ میری ذاتی جو انالیسز ہے کچھ لوگوں سے، میں کل پرسوں اسلام آباد تھا تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ کابینہ میں رد و بدل تو ہو رہا ہے. حکومت اپنی رخصتی کو بچانے کے لیے اب پہلے مرحلے میں کابینہ میں رد و بدل کر سکتی ہے. معیشت کے شعبے کو یا تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک نوجوان رہنما نون لیگ کے لاہور سے ان کو لایا جا سکتا ہے، کچھ بزرگ رہنما نون لیگ کے پرانے اہم وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سولو پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے کنٹروورسیوں کو جنم دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی سوال نشان ہے. تو اس کے ذریعے شاید کچھ تبدیلی مقصود ہو. کچھ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی زیادہ آمد ہو سکتی ہے، حکومت چاہے گی اس طرح ان کی بچت ہو. لیکن ان کا جو نقطہ نظر ہے بڑائے صاحب کا، اس میں بہت زیادہ وزن ہے. افغانستان پہ اٹیک پاکستان نے کیا ہے اور وجوہات انہوں نے 3-4 بتائی ہیں، لیکن میرا خیال ہے پہلے میں ذکر کر لوں جو بلدیہ ٹاؤن والا سانے ہے. یہ میرے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ واقعات میں بیان کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ رہیے گا، ویلاگ ضرور دیکھیے گا اس گفتگو کے لیے. سپریم کورٹ میں ہوئی ہے بلدیہ ٹاؤن سے متعلق کیس کی سماعت. 2 ملزمان تھے. ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں انہیں سزائے موت کا فیصلہ ان کے ذمہ آیا تھا. جسٹس شہزاد ملک ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت دی اور ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا. تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا. جسٹس شہزاد ملک صاحب نے کہا کہ چند لوگوں کو فریق بنایا تو مزید 200 درخواستیں آ جائیں گی، جتنے فریقین زیادہ ہوں گے اتنے وکلا زیادہ ہوں گے. اور کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایم کیو ایم کا کراچی پر کنٹرول تھا، اس لیے گواہان خاموش رہے. زبیر چریا کا اعترافی بیان ہے، عبد الرحمان بھولا کا بیان نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کے لیے بھتہ مانگا گیا تو فاروق ستار اور دیگر کی بریت چیلنج کیوں نہیں کی گئی؟ کسی سیاسی جماعت کا سیکٹر انچارج تبدیل ہونا کون سا جرم ہے؟ اور ناکافی ثبوت ہیں جس کی بنیاد پہ انہیں بری کیا جاتا ہے. اب میں آپ سے اصل بات کرنے لگا ہوں. یہ 11 ستمبر 2012 کا واقعہ ہے. تب آئی یوز ٹو ورک فار ایٹ دنیا ٹی وی. ٹرانسمیشن کر کے اینکرز تھک چکے تھے. میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن کے دوران کئی ایک عزیز دوست جن کا تعلق کراچی سے تھا، اینکرز تھے، رپورٹرز تھے، انہیں زاروں قطار روتے دیکھا. مسعود رضا صاحب ہمارے ایک سینئر اینکر ہیں، یہ تب رپورٹ کرتے تھے وہاں سے جائے وقوع سے. یہ کئی گھنٹوں بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آن ریکارڈ ہے کہ مسعود رضا نے رپورٹ کیا کہ میں 24 گھنٹے بعد اس جگہ پہ موجود ہوں، ابھی بھی تپش محسوس کر رہا ہوں. اس قدر بڑی آتش زدگی تھی، اس قدر بڑی پلاننگ تھی، اس قدر بڑی آگ تھی. زاروں قطار روتے میں نے لوگوں کو دیکھا وہاں پہ چیخوں کے ساتھ. اس کے بعد ایک 9 رکنی جی آئی ٹی بنائی گئی. اس جی آئی ٹی نے یہ بتایا کہ فیکٹری مالک جو تھا یعنی علی انٹرپرائزز، جو کہ ایک جرمن برانڈ KIK کا سپلائر تھا گارمنٹس کا، ان کی جانب سے بھتہ دینے سے انکار پر زبیر چریا اور یہ جو عبد الرحمان بھولا ہے، اس نے آتش گیر کیمیکل پھینک کر اس فیکٹری کو آگ لگائی. ملٹی فلور بلڈنگ تھی جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. پھر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے سندھ میں اور سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے چریا اور رحمان بھولا کو سزائے موت کی سزا سنائی. اس سے پہلے 2015 میں یعنی پہلے بنی جی آئی ٹی 9 رکنی، 2015 میں رینجرز نے ایک رپورٹ جمع کروائی جس میں بتایا کہ ایم کیو ایم اس واقعے میں ملوث ہے، اور اس جی آئی ٹی میں ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی، رحمان بھولا، زبیر چریا اور 11 کو ذمہ دار قرار دیا گیا. یہ 2 واقعات ہو گئے. اور کہا گیا کہ حماد صدیقی جو ایم کیو ایم کے تھے، ان کی ہدایت پر یہ آگ لگائی گئی تھی. 330 گواہان تھے جن کے بیانات قلم بند کیے گئے. لیکن اہم ترین بات میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک چشمدید گواہ جو تھا اس فیکٹری کا، اس نے 2019 میں زبیر چریا کو شناخت کیا.
یہ خبر رپورٹ ہوئی پڑی ہے دنیا بھر میں. اس نے بتایا کہ زبیر چریا نے ساتھیوں سمیت جو اس فیکٹری کا گودام تھا اس کے واش روم میں پہلے چرس پی, اس کے بعد پھر میرے سامنے تھیلیاں نکالیں کیمیکل والی, ان تھیلیوں کو لے کر اس نے گودام میں جتنا بھی کپڑا پڑا ہوا تھا گارمنٹس کا اس کے اوپر پھینکا اور آگ لگا دی. اور اس شخص نے کہا کہ میں باقی لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان سب کو شناخت کر سکتا ہوں. اس کی جو شناخت تھی وٹنس کی وہ سیگا راز میں رکھی, کیونکہ ایم کیو ایم کا دباؤ پریشر اس وقت اتنا تھا کوئی بندہ گواہی دینے کو تیار نہیں تھا, لیکن اس شخص نے ہمت کی اور بتایا اور کہتا ہے باقیوں کو بھی شناخت کر لوں گا. اس نے شناخت کیا, رینجرز کی رپورٹ ہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے 9 رکنی کی, سندھ ہائی کورٹ یعنی سندھ کی عدالت اپنی جس کے اوپر بے پناہ دباؤ ہوتا ہے وہ کہہ چکی کہ یہ ذمہ دار ہیں, ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. آج سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے. یہ ہے نوحہ, یہ ہے سانحہ, یہ ہے المیہ اس ملک کا. پھر کہتے ہیں کہ صحافی مثبت چیزیں رپورٹ نہیں کرتے. کہاں سے لاؤں اس میں مثبت پن؟ زبیر چریا اور رحمان بھولا کے گلے پہ کیا پھولوں کے ہار ڈالوں میں؟ جبکہ میں آپ کو اس واقعے سے میں بڑا باخبر ہوں, اس کے اوپر تحقیق کر رکھی ہے, دوستوں سے بات ہوئی, 2012 سے ہم اس واقعے کو کور کرتے رہے. اب مجھے بتائیں نا, 259 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 59 زخمی ہوئے تھے. اس وقت فیکٹری میں کوئی 1000 سے زیادہ بندہ کام کر رہا تھا, مزدور تھے جو کام کر رہے تھے. عالمی سطح پر اس واقعے کی بڑی کوریج ہوئی تھی. اس کی جو فوٹیجز تھیں آگ لگی ہوئی, یہ خیر آگ بجھانے والے تو ہوتے ہی نہیں نا. 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد بھی 72 گھنٹے بعد بھی اس جگہ پہ جو رپورٹر جاتا تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ یہاں ابھی بھی تپش ہے. موٹے جوتے پہن کے بھی لوگ جاتے تھے, وہ کہتے تھے تپش ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے, دور کریں ہمیں یہاں سے. اس کے علاوہ اس قدر بھیانک آگ تھی, کیمیکل استعمال کیا گیا تھا. بھتہ کتنا تھا؟ 20 کروڑ بھتہ مانگا گیا تھا. آج انہیں باعزت بری کر دی. آپ نقیب اللہ محسود کا کیس دیکھ لیں, راؤ انوار, وہ گلٹی تھا لیکن لیک آف ایویڈنس. آگے عزیر جان بلوچ دیکھ لیں, درجنوں ایف آئی آر میں گلٹی تھا, لیک آف ایویڈنس. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں رہنے والا کوئی انیس شاہد اپنی جان بچائے یا کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, اور ایویڈنس کیسے غائب ہوتا ہے؟ سندھ میں آپ کے سامنے ہے, پورے پاکستان میں آپ کے سامنے ہے. اب عدالت نے بظاہر تو تفصیلی فیصلے بتا دینا ہے کہ جناب لیک آف ایویڈنس ہے, لیکن یہ 4 رپورٹیں جو میں بتا رہا ہوں اس کی بیس پہ کھڑے ہو جاتے. یہ عبد الرحمان بھولا, زبیر چریا خوف کی علامت تھے, ایم کیو ایم کے لوگ تھے کہ ان کی ہدایت پہ سب کچھ ایویڈنٹ ہے. اب تو وہ ایم کیو ایم بھی نہیں رہی اور پھر آپ نے اسے بری کر دیا. افسوس ہے اور شدید افسوس ہے, غم ہے اور دل تکلیف میں ہے. میں ٹرمپ کی دھمکی تازہ اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایران اور ٹرمپ کے بیچ کا چل کیا رہا ہے, کیونکہ قطر کا ایک اہم وفد جو ہے آج صبح سویرے ایران پہنچا ہے. اس پہ بات اگلے ولاگ میں ہوگی. اللہ حافظ.